دھماکہ ہوا ہے تو دہشت گردوں کا تو حملہ تو ہے، لیکن آپ کو یہ بتا سکتے ہیں سما کے ناظرین کو کہ تعداد ان کی کتنی ہے اور کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو موصول ہوئی ہو؟ جی دیکھیں، اس وقت تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ جو فون ہے یہ بیزی ہے، ہمارے دیگر رپورٹرز بھی کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ موجود بھی ہیں۔ ابھی جیسے ہی کوئی فوٹیج وغیرہ موصول ہوگی تو جی وہ کر دیجئے، کیونکہ ابھی تک ارد گرد کے جتنے بھی دفاتر وغیرہ اور ادارے، دکانیں، کاروبار جو تھا تو وہ بند تھا۔ ابھی جب وہ کھولا جائے گا، وہاں پہ جو کیمرے لگے ہوں گے، ایک سی سی ٹی وی فوٹیج یہاں پہ ہو سکتی ہے اور وہ ہے بی آر ٹی جو کہ بس یہاں پہ چلتی ہے، اس کے اسٹیشن سے اگر یعنی لے لی گئی ہو تو وہ، لیکن جیسے ہی میرا فون اب سے فارغ ہوگا تو میں اس میں چیک کروں گا، کیونکہ وہ جو کمیونیکیشن ہے تو وہ تو ابھی ہو نہیں رہی میری۔ جی درست بات ہے، بالکل محمود جان صاحب، ہم بالکل دوبارہ آپ کی جانب آئیں گے تاکہ جو بھی تازہ ترین اطلاعات آپ تک موصول ہوئی ہے وہ بھی سما کے ناظرین کو اپڈیٹ کر سکیں۔ شہاب ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں۔ شہاب، آپ بتائیے گا، کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ جو قریبی عمارتیں ہیں ان کے شیشے بھی متاثر ہوئے ہیں، اس حوالے سے مزید کیا خبریں ہیں، مزید کیا اطلاعات ہیں، اور اب جو تازہ ترین صورتحال ہے اس حوالے سے بھی سما کے ناظرین کو اپڈیٹ کریں۔ جی شہاب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں گے شہاب سے بھی جو بات ہے وہ کر سکیں ہم، اور جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ جاننے کی کوشش کر سکیں۔ تو ایف سی ہیڈ کوارٹر کے مرکزی گیٹ پر دھماکہ ہوا۔ سما کے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ان کو بتا دیں کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے مرکزی گیٹ پر یہ دھماکہ ہوا، اور جو بزدلانہ کارروائی تھی ہماری ہمہ وقت تیار سیکیورٹی فورسز نے سے مین گیٹ تک ہی محدود رکھا۔ دھماکے کے بعد اطراف کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے کیونکہ دھماکہ اتنا زوردار تھا۔ ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ غالباً 2 دھماکے اب رپورٹ ہوئے تھے اور علاقے میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی تھیں۔ پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں، مزید نفری بھی اس حوالے سے سلسلے میں روانہ کر دی گئی ہے۔ اس وقت یہ فوٹیجز، یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ فوٹیج ہے کہ اس وقت جو پولیس ہے، ریسکیو کی ٹیمیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر موجود ہیں، ہمہ وقت تیار ہے۔ اور محمود جان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، بیورو چیف پشاور۔ محمود جان صاحب، جیسے کہ اب ہم فوٹیجز بھی دکھا رہے ہیں، غالباً کچھ لوگ ہیں جو شاید زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کوئی فردر اطلاعات ہیں آپ کے پاس، کوئی موصول ہوئی ہیں تازہ ترین اپڈیٹس؟ جی دیکھیں، یہ جو فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس فوٹیج میں تو واضح طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو مقامی جو لوگ ہیں تو وہ بھی یہاں پہ اکٹھے ہیں، اور جو ایریا ہے اس کو ایک بار پھر کارڈن آف کیا گیا ہے۔ لوگوں کو یہاں پہ آنے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو روڈ ہے یہ باضابطہ طور پہ پشاور کینٹ صدر بازار ہے، تو یہاں پہ صبح کے وقت فلو ہوتا ہے کاروباری لوگوں کا، تو اس وقت ضروری بات ہے کہ اس وقت لوگ ہوں گے، لیکن بات یہ کہ کاروباری زندگی بھی خوش قسمتی سے اتنی جلدی نہیں کھلتا، بہت کم دکانیں ہوتی ہیں جو، تو اس لیے یہ جو نقصان ہوا ہے تو اس کے بارے میں ٹھیک ہے۔ بیورو چیف محمود جان صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ عبدالرحمان چونکہ جائے حادثہ پر ہی موجود ہیں، تازہ ترین کیا صورتحال ہے انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبدالرحمان، آپ بتائیے گا جائے حادثہ پر اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، جو عینی شاہدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 8:15 بجے جو ہے پہلے گیٹ پہ ایک دھماکہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے اندر جو ہے جو ایف سی ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کیجولٹیز ہیں، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہی کہ آیا کتنی کیجولٹیز ہیں، کتنی شہادتیں ہیں، کتنے زخمی ہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ اور اس وقت پولیس اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ انہوں نے علاقے کو کارڈن آف کیا ہوا ہے۔ جو مین سنہری مسجد روڈ ہے جس پہ یہ مین گیٹ واقع ہے اس کو بند کیا ہوا ہے، جبکہ اسی طرح جو بی آر ٹی سروس اوپر جا رہی ہے اس کی سروس بھی بند ہے، اور اس وقت شواہد جمع کیے جا رہے ہیں، جبکہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے فائرنگ کا سلسلہ رک گیا تھا، تو اس وقت آپریشن اندر جاری ہے، آپریشن کلین اپ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ اس میں مصروف ہیں، جبکہ زخمیوں کو جو ہے وہ ایمبولینس سے منگوائی گئی ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی اگر سیکیورٹی ذرائع سے بات ہوئی ہو، کتنی دیر مزید لگ سکتی ہے یہ آپریشن کلیئر کرنے میں؟ جی ابھی تک میڈیا کو اس حوالے سے نہ تو پولیس کی جانب سے اور نہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کوئی معلومات دی گئی ہیں، جبکہ اس وقت زیادہ تر
जो मीडिया है वो ऐन शाहिदीन के उस पर वो कर रही है या खुद जो यहाँ से नज़र आ रहा है उसको रिपोर्ट कर रही है। जबकि ये वो चौक है जहाँ पर इस FC के कमांडर सिफत गयूर को जो है वो निशाना बनाया गया था और वो उसमें शहीद हो गए। मेरा कैमरामैन असद अली अगर आपको वो स्पॉट दिखा सके जहाँ पर सिफत गयूर जो है वो स्पॉट है आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये चौक है, यहाँ पर सिफत गयूर को निशाना बनाया गया था और यहाँ पर वो शहीद हो गए थे। तो ये काफ़ी जो है पुररौनक शाहराह है। सुनहरी मस्जिद पेशावर की सबसे जो सदर की सबसे मेन शाहराह है, सदर रोड के बाद ये सुनहरी मस्जिद रोड है और यहाँ पर इससे पहले प्रेस क्लब भी वाक़या है और प्रेस क्लब पे भी जो है खुदकुश हमला हुआ था। ठीक है, तो ये एक अहम शाहराह है, प्रेस क्लब भी इससे पहले वाक़ है, BRT सर्विस, अस्पताल, दफातर, स्कूल यहाँ पर लगते हैं। ट्रैफिक को भी इस वक्त डाइवर्ट किया जा रहा है और मजमूई तौर पर यह सूरत हाल है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। महबूब जान, ये बताइएगा आपके पास क्या इतलात हैं इस हवाले से? जी देखें, अभी यही सिर्फ इतला है कि एक धमाका हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से ये इस वक्त हुआ है कि अभी यहाँ पे इर्द गिर्द जो कारोबार जिंदगी हैं वो पूरी तरह नहीं हुए थे। ये सिर्फ वो वक्त होता है कि जब यहाँ पे ये जो हेडक्वार्टर है ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी पहले हुआ करती थी, अब इसको फेडरल कांस्टेबलरी बना दिया गया है। आपको मालूम होगा कि ये इस्लामाबाद और बाकी जो अहम इमारतें होती हैं आजकल वहाँ पे इनकी सिक्योरिटी इनके पास होती है। ये हेडक्वार्टर इनका पेशावर में है और ये बिल्कुल शहरी इलाका बन चुका है, यानी इस हेडक्वार्टर के बाहर बहुत सारी दुकानें हैं और वो दुकानों में कारोबार होता है। और ये वो वक्त था कि जब अफसर आते हैं दफ्तरों में, इन अफसरों के लिए इर्द गिर्द की तमाम सड़कें बंद कर दी जाती हैं, लेकिन अभी ये मालूम नहीं था कि कौन सा अफसर जो है वो इस वक्त हेडक्वार्टर आ रहा था। यहाँ पे इनके कमांडेंट बैठे होते हैं, डिप्टी कमांडेंट्स होते हैं, वो पुलिस के डिपार्टमेंट के अफसर लोग होते हैं जो डिपुटेशन पे यहाँ पे आते हैं। और अगर माजी की बात की जाए तो आज से चंद साल पहले इनके कमांडेंट को इसी दरवाजे से थोड़े फासले पे सिफत गयूर साहब जो थे तो उनको शहीद किया गया था। उस वक्त दहशतगर्दी बिल्कुल उरूज पे थी। उस वक्त फ्रंटियर कांस्टेबलरी के पास जो ट्राइबल एरियाज की जो सिक्योरिटी थी तो उसमें इनका बड़ा रोल हुआ करता था, बॉर्डर पे इनका बड़ा रोल हुआ करता था। लेकिन अब जो है तो काफी अरसे से यहाँ पे बड़ा सुकून था, तो अब ये एक बार फिर हुआ है। तो ये मालूम नहीं हो सका कि इस वक्त किस अफसर या किस अफसर की मूवमेंट थी, तो ये अभी तक तो मालूम नहीं हुआ। इस हवाले से कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले से मौसूल थी, कोई थ्रेट मौसूल था, इस हवाले से अगर आप थोड़ा बता सकें। देखें, ये जो इलाका है ना, ये पेशावर, ये इसमें रेड अलर्ट से भी ऊपर का अलर्ट यहाँ जारी किया गया था और कहा गया था कि सरकारी इदारे जो हैं, जो खसूसन वो इदारे जो कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए उनका काम है, तो उनके लिए यहाँ पे अलर्ट था। और ये अलर्ट जो है ये वक्तन फवक्तन ये ताज़ा भी होते रहते हैं, इसको रिफ्रेश भी किया जाता है। तो ये तो यकीनी बात थी कि जो इलाके इनके पास है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो पहले थी और अब वो फेडरल कांस्टेबलरी बना दी गई है, तो इसलिए इनके लिए तो थ्रेट यकीनन होगा। और ये चूंकि ऐसी जगह पे थे कि ये उस रेड जोन से बाहर हैं जहाँ पे बाकी तमाम इदारों के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि पुलिस लाइन है, जैसे कि हमारी पाक फौज और बाकी दीगर के वो जो हेडक्वार्टर्स हैं, तो वो तो एक खास सर्कल के अंदर है, ये उस सर्कल से बाहर है। इसके ऊपर से इसके बिल्कुल गेट के सामने BRT का ट्रैक है जो कि इसके ऊपर से गुजरता है, लेकिन वो तो एक सिक्योर इलाका है क्योंकि उस BRT से ना ऊपर से कोई ये हेडक्वार्टर नजर आता है। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे एक हिसार लगाया गया है कि जिससे ये नजर ना आए, लेकिन नीचे से हमेशा इस पे अलर्ट होता है। जिस गेट पे धमाका हुआ है बिल्कुल इसके सामने एक बख्तरबंद गाड़ी और नफरी हमेशा मौजूद रहती है, और जब कोई अफसर आता है तो उसके लिए दूर दूर से सड़कें बंद कर दी जाती हैं। तो अलर्ट तो था, अलर्ट तो यहाँ पे हर उस इदारे के लिए है जो कि थोड़ा सा भी सिक्योरिटी और वो अमन व अमान की बहाली के लिए उसका कोई भी रोल हो। और इस हवाले से इसकी अहमियत ज्यादा है कि ये इसकी खबर बड़ी बनती है। टेरर फैलाना जो है वो दहशत गर्दों का ज्यादा निशाना लग रहा है कि वो किसी तरीके से दहशत फैला सकें,
کہ ہم نے پشاور شہر میں دیکھیں فلاں جگہ پہ دھماکہ کر دیا. لیکن بہرحال جو ہزیمت ہے، جو ناکامی ہے، جو بر وقت ہماری ہمہ وقت تیار سیکیورٹی فورسز ہیں محمود جان صاحب، انہی کی جو ایفرٹس کا نتیجہ ہے کہ اسے بر وقت ناکام بنایا گیا، مین گیٹ تک محدود رکھا گیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے محمود جان صاحب. دیکھیں ایک چیز تو آپ دیکھیں کہ یہ تو بڑے جفاکش لوگ ہیں یہ فرنٹیئر فیڈرل کانسٹیبلری والے. یہ تو ایسی جگہوں پہ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی فورس کا کہ سپاہی سے لے کے آئی جی تک اور کمانڈر تک کہیں شہید ہوا ہے تو یہ وہی والے لوگ ہیں، کیونکہ صفت غیور ان کا ٹاپ کا کمانڈر تھا. آئی جی آپ سمجھ لیں، چیف سمجھ لیں، وہ اس کا خود شہید ہوا ہے. تو اس لیے یہ تو ہم وقت تیار رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے لیے ایسی تیاری کی ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے جو دشمن ہے اس نے اس وقت کا انتخاب کیا کہ اس وقت میرے خیال میں ابھی اتنا زیادہ کام شروع نہیں ہوا ہوتا اس ہیڈ کوارٹر میں. ابھی تو اس میں صرف وہ نفلی شاید ہو کہ جو باضابطہ طور پہ اندر صرف وہ سیکیورٹی وغیرہ کا کام دیکھ رہی ہو، کیونکہ افسر اس وقت پہنچے بھی نہیں ہوئے ہوتے. تو یقیناً ابھی یہ جو لگ رہا ہے اس کے دو بازی یعنی وہ ہو سکتی ہیں. ایک تو ان کے کوئی افسر خدا نخواستہ ان کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، یا صرف دوسرا ٹارگٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے ٹیرر پھیلائی جائے.